تو کون سا بت خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا؟ آپشن اے لات، بی منات، سی عزا، ڈی ابل۔ تو درست جواب ہے اسٹوڈنٹس ڈی ابل نامی بت کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ نکاح کے لیے کتنے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ 4 جواب ہوں گے آپ کے پاس۔ آپشن اے 1، بی 2، سی 3 یا ڈی 4۔ تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تو آپشن بی کریکٹ آنسر ہے، 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں حضرت لوط کا اسم مبارک کتنی مرتبہ آیا ہے؟ آپشن اے 34 مرتبہ، بی 26 مرتبہ، سی 67 مرتبہ یا پھر ڈی 21 مرتبہ۔ جس سوال کا جواب بھی آپ کو آتا ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی سے لکھنا ہے۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو اس کا بی 26 مرتبہ لوط کا اسم مبارک قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے مردوں کو زندہ کیا تھا؟ آپشن اے 2، بی 3، سی 4 یا پھر ڈی 5۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ چل کے لازمی آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کتنے سوالوں کے جواب ایگزیکٹلی آتے تھے۔ تو درست جواب ہے آپشن سی 4۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ کیا تھا۔ پہلا مردہ ایک لڑکی کا تھا جو بوڑھی ہو کر اٹھی تھی۔ دوسرا مردہ حضرت نوح کے زمانے کا ایک شخص تھا جس نے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت بھی کی تھی اور جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے دراصل ایک درخواست بھی کر ڈالی تھی۔ تیسرا مردہ یہودیوں کے ایک بڑے آدمی کا تھا اور چوتھا مردہ ایک بہت ہی خاص شخص کا تھا۔ حضرت معاویہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے، بتائیں حضرت عثمان کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپشن اے بنو اسد، بی بنو مخزم، سی بنو زہرہ یا پھر ڈی بنو امیہ۔ تو درست جواب ہے بنو امیہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خلیفہ کا لقب پایا؟ آپشن اے عثمان رضی اللہ عنہ، بی ابو بکر صدیق، سی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت علی علیہ السلام۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو حضرت ابو بکر صدیق۔ اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی کتنی بستیوں کو زمین پر الٹا دیا گیا تھا؟ آپشن اے 2، بی 4، سی 5 یا ڈی 7۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو 5 بستیوں کو زمین پر ہی الٹا دیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ لے کر بستی سے چلے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے شہر کے 5 بستیوں کو زمین سے لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اوپر بلندی پر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹا دیا۔ شریعت اسلامی کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ آپشن اے قرآن، بی اجماع، سی سنت، ڈی قیاس۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو سنت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی عورتوں سے شادی کی تھی؟ آپشن اے ہے آپ کے پاس 2، بی 5، سی 3 یا پھر ڈی 4۔ تو کریکٹ جواب ہے اس کا 3 عورتوں سے شادی کی ہوئی تھی۔ حضرت امیر کا ذکر کس سے تھا؟ یہ اس کا باپ تھا، بیٹا تھا، بھائی یا چاچا؟ تو آپشن بی بیٹا تھا اس کا۔
ختم قرآن پر دعا مانگنا کیسا ہے؟ آپشن اے فرض ہے، بی جائز ہے، سی مستحب ہے یا ڈی سنت ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی سنت ہے، یعنی کہ قرآن جب آپ پڑھ رہے ہوں ختم ہو جائے تو اس پر دعا مانگنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے کس سے مشورہ کرنے کا حکم دیا؟ آپشن اے لڑکی کی دادی سے، بی لڑکی کی نانی سے، سی لڑکی کے چاچا سے یا ڈی لڑکی کی ماں سے۔ یہ تو بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور ہر ایک مسلمان کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے۔ تو آپشن ڈی لڑکی کی ماں سے مشورہ کرنے کا حکم ہے۔ کس نبی نے علم فلکیات کی ابتدا کی؟ مطلب کہ فزکس کی ابتدا۔ آپشن اے حضرت یعقوب علیہ السلام نے، بی حضرت صالح علیہ السلام نے یا سی حضرت ادریس علیہ السلام نے یا پھر ڈی حضرت ہود علیہ السلام نے۔ تو درست جواب ہے پیارے دوستو حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس بیماری کو عذاب کہا ہے؟ آپشن اے پیٹ درد کو، بی طاعون کو، سی کھانسی کو یا ڈی زکام کو۔ تو درست جواب ہے بی طاعون کو عذاب کی مانند قرار دیا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی۔ تو حدیث بخاری، صحیح بخاری حدیث الانبیاء باب حدیث نمبر 37۔ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا تھا؟ آپشن اے ہے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے، بی حضرت داؤد علیہ السلام نے، سی حضرت سلمان علیہ السلام نے یا ڈی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ تو کریکٹ آنسر ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو قتل کیا تھا۔ نسل انسانی کا باپ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، بی حضرت نوح علیہ السلام کو، سی حضرت آدم علیہ السلام کو یا پھر آپشن ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو درست آنسر ہے اس کا حضرت آدم علیہ السلام کو۔